عدالت فوجی عدالت نہیں کرتی، فوجی عدالت سے ریکمینڈ کر دیتی ہے کہ گلٹی ہے یا ناٹ گلٹی ہے، جواز بھی نہیں دیتی کہ گلٹی اور ناٹ گلٹی کا کیا جواز، اور وہ کمانڈنگ افسر کے پاس بھیج دیتی. اور یہاں جو فیلڈ جنرل کورٹس مارشل ہوئے اس میں وہ کمانڈنگ افسر آرمی چیف ہے. اب آرمی چیف کو نے جا کے سزا دینی ہے. بھئی تم نے سنا ہی نہیں، کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کیا گواہی ہوئی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کون سا گواہ معتبر رکھتا تھا کون سا نہیں رکھتا تھا، تم نے دیکھا ہی نہیں اور سزا تم تجویز کر رہے ہو. جتنی ریلیف مل سکے اس جو بدنما اور غلط غیر آئینی نظام ہے اتنی لینی چاہیے. لوگوں کو تھکانا ہمارا کام نہیں ہے، وہ ریلیف ملنی چاہیے، وہ ریلیف ان کا حق ہے. یہ ہم نے جب کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دینے پہ بھی مطیع اللہ ہم نے کہا کہ آپ اس کو ہماری طرف سے کوئی ذرہ پر بھی یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم نے تسلیم کیا ہے کہ یہ سزائیں درست ہیں. یہ 10 سال کی سزا کی آپ توقع کر رہے تھے اور اٹارنی جنرل نے بھی کوئی کمٹمنٹ دی تھی اس حوالے سے؟ یار یہاں تو قانون ہی الٹا ہے. قانون الٹا ہے کہ سنتے کیس اور گواہوں کی جرا ہوتی وہ افسر ہیں جو ملٹری کورٹ میں فرض کو 3 ہے، کرنل، میجر اور میجر، یا 3 ہیں بریگیڈیئر، کرنل اور کرنل. اب وہ سنتے ہیں، سارا کیس سنتے ہیں، گواہوں کو کے بیانات ریکارڈ کرتے ہیں، ان کے سامنے جرا ہوتی ہے، اور ان افسروں نے سزا دینے کا ان کو اختیار نہیں. وہ سزا کمانڈنگ افسر دے گا. اب فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں وہ آرمی چیف ہے. آرمی چیف کا کیا کام ہے اس ٹرائل کے ساتھ؟ اس نے سنا ہی کچھ نہیں اور وہ دے گا. ہمارے تحفظات پورے ہیں اور عدالت نے لکھا ہے، میں نے اس میں بڑا سختی سے لکھایا تھا کہ جی ہم نہیں تسلیم کر رہے اس سزا کو. انہوں نے سزا دے بھی دی، سزا کاٹ بھی آیا، وہ گھر بھی چلا گیا. ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ سزا. یہ فوجی عدالتوں کے جو فیصلے سپریم کورٹ میں پڑھے جانے چاہیے. پڑھنے کے بھی اس میں کیا بات ہے؟ فیصلہ ہے گلٹی ناٹ گلٹی، کوئی ریزن نہیں ہے. کوئی ریزن نہیں ہے. تو کیا سپریم کورٹ کو منگوانے نہیں چاہیے فیصلے؟ منگوانے تو وہ عائشہ ملک صاحبہ نے کہا تھا کہ لکھوایا تھا کہ یہ دیں گے، یہ ان کو منگوانے چاہیے، کہیں گے ہم بالکل منگوانے چاہیے.